بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز محترم مکرم احباب اور دوستوں، آج سے ہم انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وحی کی ابتدا کے بارے میں جاننا چاہیے، وحی کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہیے، چونکہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے وحی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اس پوری کائنات کو انسان کے کام میں لگا دیا۔ جب پوری کائنات انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے، اس کی تخلیق انسان کے لیے کی گئی ہے، تو پھر انسان کے لیے یہ بات لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اس کائنات کی چیزوں سے ٹھیک کام لے، اچھے طریقے سے کام لے اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ جب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کو اس چیز کا علم ہو کہ میں نے فلاں چیز سے کام کس طرح لینا ہے، اس کا ٹھیک استعمال کون سا ہے، اس کا ٹھیک استعمال کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اللہ رب العزت کے کون سے ایسے احکامات ہیں جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا، اس بارے میں انسان کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ تو ان سب باتوں کا حل وحی تھا کہ وحی کے ذریعے انسان تک ان چیزوں کا علم پہنچایا جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جس کی سب سے آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا وحی کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی بھی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ انسان کے حواس ہیں۔ وحی کا جو درجہ ہے یہ آخری درجہ ہے، وحی کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ حواس ہیں۔ انسان کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ان کے ذریعے سے انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے
وہ عقل ہے کہ عقل کے ذریعے انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہو، جہاں پر انسان کے حواس بھی جواب دے جاتے ہیں اور عقل بھی جواب دے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وحی کی ابتدا کی ہے۔ گویا کہ انسان کی عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی رنگ کو دیکھ کر یہ پہچاننا کہ یہ کون سا رنگ ہے، اس کا علم انسان کو حواس خمسہ کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ کسی رنگ پر نظر پڑی تو آنکھ نے بتا دیا کہ یہ سفید رنگ ہے، یہ سرخ رنگ ہے۔ کسی چیز کو چھوا، ہاتھ نے بتا دیا کہ یہ دیوار ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن حواس جو ہے ان کی انتہا ہو جاتی ہے یہیں پر۔ آنکھ نے رنگ کی تشخیص کر دی کہ یہ فلاں رنگ ہے، اب اس سے زیادہ آنکھ نہیں بتا سکتا۔ کسی چیز کو ہاتھ لگایا، ہاتھ نے بتا دیا کہ یہ دیوار ہے، اب ہاتھ اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا کہ ہاتھ کی بھی انتہا ہے، آنکھ کی بھی انتہا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا علم ہے کہ اس دیوار کو بنایا کس نے، اس دیوار میں میٹیریل کون سا استعمال ہوا ہے، تو یہ عقل کے ذریعے معلوم ہوگا، حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو جب دیوار کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ دیوار ہے، پھر عقل کو استعمال کیا تو پتا چلا کہ فلاں مستری نے اس دیوار کو بنایا ہے، اس نے اس میں اینٹ کا استعمال کیا ہے، سیمنٹ کا استعمال کیا ہے، ریت کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا جو علم ہے یہ عقل کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف علم حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور صرف عقل کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر ایک چیز کا مکمل علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو حواس خمسہ جہاں تک کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی کرتی، اور جہاں حواس خمسہ رہنمائی نہیں کرتے وہاں پر عقل رہنمائی کرتی ہے۔ تو جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ رنگ ہے، ہاتھ سے چھو کر معلوم ہوا کہ یہ دیوار ہے، عقل نے بتایا کہ اس کو فلاں مستری نے بنایا ہے، لیکن اب اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کا ٹھیک استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے، یہ ہمیں عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو جب عقل کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے وحی کی ابتدا فرما دی۔
تو وہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا، انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، جن میں سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو ہے وہ وحی نازل کی گئی۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جو وحی ہے اس کی انسان کی زندگی کے اندر بہت اہمیت ہے۔ کہ وحی کے بغیر انسان کو اللہ رب العزت کی رضا کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وحی کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کہ عقل کے ذریعے ہی یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا شخص جو اللہ رب العزت کی ذات کا منکر ہے، اس سے وحی کے معاملے پر، وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بیکار ہے، فضول ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہی نہیں مانتا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اب اس کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرنے کا، بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جب ایک شخص کا ایمان ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نظام کو ترتیب دیا ہے، اللہ رب العزت ہی انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں بنایا گیا ہے، اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ تو انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ذمے کون سے فرائض ہیں، اس کے کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی کی جو ہے وہ ابتدا کی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو عبادت کس طرح کرنی ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ابتدا فرمایا، اور یہ وحی کا سلسلہ چلتا چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر رک گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، نہ کسی پر وحی نے نازل ہونا ہے۔ پھر وحی کے نازل ہونے کے جو طریقے ہیں یہ بھی مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی جو صورتیں ہیں وہ مجھ پر مختلف طریقے سے آتی رہتی ہیں۔
وہی جو ہے وہ مجھ پر مختلف صورتوں سے آتی ہے، مختلف طریقوں سے آتی ہے، کہ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل کے رونما ہوتے ہیں، اور کبھی ایک گھنٹی کی آواز جو ہے وہ میرے کان میں مجھے سنائی دیتی ہے، جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو پھر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل کی جاتی رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بھی پسینہ رونما ہو جاتا، پسینہ آ جاتا، کہ وحی کی کیفیت اتنی سخت ہوا کرتی تھی۔ اور کبھی تو وحی جب نازل ہوتی تھی اس کی اتنی آواز ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی، اس کی بنبناہٹ کی جو آواز ہے وہ دوسروں تک پہنچ جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی، اور وحی کی جو تیسری سیرت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صرف 3 بار اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصل صورت میں آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی، اور وحی کی جو چوتھی صورت تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے، ہم کلامی کی ہے، اور یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں سفر معراج کے موقع پر نصیب ہوا۔ تو وحی کی 4 صورتیں ہوئی۔ وحی کی پہلی صورت یہ ہے کہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی صورت میں نازل ہوتی تھی، اور وحی کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا تھا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عام طور پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور جو وحی کی تیسری صورت تھی، وحی کی تیسری صورت وہ یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتا، وحی لے کر آتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ اور وحی کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی ہے، اللہ رب العزت سے بات کی ہے، اور یہ بیداری کی حالت میں سفر معراج کے موقع پر یہ وحی کی وہ صورت پیش آئی تھی۔ اور ایک وحی کی 5ویں صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کسی بھی انسانی شکل میں آئے بغیر، کسی بھی صورت میں آئے بغیر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کی بات القاء فرما دیا کرتے تھے. تو یہ وحی کی جو ہے ابتدا، وحی کی حقیقت اور وحی کی صورتوں کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی. جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہو گئی، جب انسان کی عقل نے جواب دے دیا تب اللہ رب العزت نے وحی کی ابتدا کی، تاکہ انسان کو رہنمائی ملتی رہے، انسان اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال کر اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. یہ وحی کی ابتدا ہوئی. اور وحی کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ وحی کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ شہد کی بناہٹ جیسی آواز، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل اترتا. اور وحی کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی ہے اور یہ سفر معراج کا موقع. اور وحی کی جو 5ویں صورت ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت کا حکم القاء کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو آج ہم نے وحی کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ بیان کرنے، سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.